اللہ کا نام لینے کے بعد سب سے زیادہ عظیم نعمت جو ہمیں نصیب ہوئی ہے وہ ہے قرآن۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ کی ہدایت، رحمت اور محبت چھپی ہوئی ہے۔ تلاوت یعنی قرآن کی خوبصورت آواز میں پڑھائی صرف زبان کی حرکت نہیں ہے بلکہ دلوں کی عبادت ہے۔ جب انسان قرآن کی تلاوت سنتا ہے یا خود پڑھتا ہے تو اللہ کے قریب آتا ہے اور دل میں ایک عجیب سکون پیدا ہوتا ہے۔ ہم اکثر زندگی کے مسائل میں اتنے گھیرے ہوتے ہیں کہ دل بے چین رہتا ہے۔ انسان کی روح کو سکون دینے کا بہترین طریقہ تلاوت ہے۔ جب آپ آیات کو دل سے پڑھتے ہیں، ہر لفظ میں اللہ کی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ ہر حرف میں رحمت ہے، ہر آیت میں روشنی ہے اور ہر وقفہ دل کے اندھیرے دور کر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب انسان محسوس کرتا ہے کہ اللہ قریب ہے، وہی اللہ جو سب کچھ جانتا ہے اور ہر دل کی حالت سے باخبر ہے۔ شیخ طارق جمیل صاحب ہمیشہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو دل سے سنیں، لفظی نہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب قاری قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے، دل خود بخود رک سا جاتا ہے۔ انسان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی دل میں ایک عجیب سکون آتا ہے اور دل کہتا ہے یہی تو وہ روشنی ہے جس کی مجھے ضرورت تھی۔ یہ تلاوت کی طاقت ہے، یہ اللہ کے کلام کا اثر ہے جو ہر دل کو چھو لیتا ہے۔ تلاوت کا حسن صرف الفاظ میں نہیں بلکہ اس کے اثر میں ہے۔ جب ہم دل سے پڑھتے ہیں تو زبان سے نکلنے والے الفاظ ہمارے اندر بھی جاگتے ہیں۔ انسان کی روح اور دل پر یہ اثر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ وہ دن بھر کی پریشانی، غصہ، حسد اور دنیا کی فکر سے آزاد محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دل کہتا ہے اللہ کی رحمت واقعی سب سے بڑی ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کے لیے بھی تلاوت بہت اہم ہے۔ اگر ہم ان کو قرآن کے قریب لے آئیں، اگر وہ چھوٹی عمر سے آیات سننا شروع کریں تو یہ ان کی زندگی میں ایک بنیاد رکھتا ہے۔ دل نرم ہوتا ہے، ذہن صاف ہوتا ہے اور شخصیت میں سکون اور صبر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ کتاب دلوں کو سکون دینے والا ہے اور یہ بات ہر سننے والے کے لیے حقیقت ہے۔ تلاوت صرف سکون کا ذریعہ نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا سب سے قیمتی ذریعہ ہے۔ جب ہم آیات پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی کمزوریوں کو پہچانتے ہیں اور اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہیں۔ دل کہتا ہے اللہ، میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں، میں تیرے رحمت کا طلبگار ہوں۔ یہی تلاوت کا اصل مقصد ہے، دل کو اللہ کے قریب لانا، روح کو پاک کرنا اور انسان کو اپنے اعمال پر غور کرنے کی دعوت دینا۔ شیخ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ زندگی کی مشکلات میں سب سے بڑی دوا تلاوت ہے۔ جب دل پریشان ہو، دل شکستہ ہو یا روح بیمار ہو تو قرآن کی آیات سننا دل کو شفا دیتی ہیں۔ انسان کی روح پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ خود محسوس کرتا ہے یہی وہ چیز ہے جو مجھے اندر سے مضبوط کر رہی ہے۔ یہ صرف ایک مذہبی عمل نہیں بلکہ دل کی تربیت، دل کی روشنی اور روح کی سکونت ہے۔ آن لائن دنیا میں بھی آج لوگ قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں۔ موبائل فون، سوشل میڈیا اور یوٹیوب کی ویڈیوز نے تلاوت کو ہر گھر، ہر دل تک پہنچا دیا ہے۔ ایک قاری کی دل سے کی گئی تلاوت پوری دنیا کے دلوں کو چھو سکتی ہے۔ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے اور ایمان بڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج قرآن کی تلاوت کے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ دلوں کو چھو جاتے ہیں اور لوگ روحانی سکون کی تلاش میں اسے دوبارہ سننا چاہتے ہیں۔ شیخ طارق جمیل ہمیشہ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ تلاوت کو صرف زبان کی حرکت نہ سمجھیں۔ دل سے پڑھیں، دل سے سنیں اور ہر آیت کو محسوس کریں۔ یہ عمل انسان کو اللہ کے قریب لے آتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور زندگی کو معنی دیتا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کے کلام سے منور ہو۔ آخر میں تلاوت ایک ایسی روشنی ہے جو کبھی مدھم نہیں پڑتی۔ یہ دلوں کو سکون دیتی ہے، روح کو تازگی بخشتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ ہر دن، ہر لمحہ، چاہے ہم خوش ہوں یا غمگین، تلاوت ہماری رہنمائی اور سکون کا ذریعہ ہے۔ دل کے جذبات اور روح کے سکون کے لیے تلاوت سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ اس کے کلام کی محبت میں وقت گزاریں، کیونکہ یہی زندگی کو روشنی اور دل کو سکون دیتی ہے۔ تلاوت صرف پڑھنے کا نام نہیں بلکہ دل کی زبان ہے، روح کی آواز ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ہر انسان کے دل میں یہ محبت پیدا ہو، یہ اللہ کی طرف رجوع
کا ذریعہ بنے اور ہر دل تلاوت کے ذریعے سکون، روشنی اور رحمت حاصل کرے، یہی اصل مقصد ہے۔